الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہندو لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں جو ٹوپی اور داڑھی والوں سے بہت نفرت کرتی تھی، یعنی کہ مولوی لوگوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ مگر ایک دن ایک مولوی غلطی سے اس کے گھر میں آ گیا، پھر اس کے بعد میں اس عورت کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے خاص ہے۔ آپ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک بار لکھنؤ کی سڑک پر ایک ہندو لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ دراصل وہ کسی آٹو والے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ اس کو اپنے گھر جانا تھا۔ اچانک اسے ایک آٹو والا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اس کے آگے اپنا ہاتھ دیا اور اس کو روک لیا۔ آٹو والے نے کہا، جی میڈم، کہاں پر جانا ہے؟ لڑکی نے دیکھا کہ وہ آٹو والا ایک مسلم ہے، اس کے سر پر ٹوپی ہے اور چہرے پر داڑھی ہے۔ اس نے آٹو والے کو ایک مولوی سمجھ کر اپنے دل ہی دل میں کہا کہ میں اس کو کہہ دوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مگر اس کا آفس ایک سنسان جگہ پر ہونے کی وجہ سے آٹو والے ادھر سے کم ہی گزرتے تھے۔ اوپر سے گرمی نے بھی برا حال کیا ہوا تھا۔ اس لڑکی کے پاس میں اب اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے اس کو مجبوراً اس کے ساتھ میں بیٹھنا پڑا۔ لڑکی نے کہا، آپ مجھے سول لائن جانا ہے۔ آٹو والے نے کہا، جی چھوڑ دوں گا۔ لڑکی نے پوچھا کہ کتنے روپیے لوگے؟ ڈرائیور نے کہا کہ 200 روپیے لوں گا۔ لڑکی کے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے تو وہ 300 روپیے دے کر گئی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ سب تو کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بہت برے ہوتے ہیں، وہ بہت لالچی ہوتے ہیں، وہ ہوس کے مارے ہوتے ہیں، یہ داڑھی اور ٹوپی والے لوگ بھروسے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ سوچ کر وہ ڈر رہی تھی، لیکن تیز دھوپ اور گرمی اس کو زیادہ سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں آٹو ڈرائیور بولا، میڈم چلو جلدی بیٹھو، آپ 180 روپیے دے دینا۔ لڑکی بولی، ٹھیک ہے، لیکن سامنے میرا سامان رکھا ہوا ہے جو بہت بھاری ہے، میں اکیلی اسے اٹھا نہیں پا رہی، ہو سکے تو آپ میری مدد کر دیں۔ ڈرائیور بولا، جی کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں ڈرائیور نے لڑکی کا سامان اپنی ٹیکسی میں رکھا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد میں ڈرائیور نے کہا، میڈم میں دراصل ایک بیان سن رہا تھا جو بیچ میں رہ گیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے پورا سن لوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، جی مجھے کوئی دقت نہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں ڈرائیور نے اپنا میوزک سسٹم آن کیا۔ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ بیان تھا پردے کے بارے میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اس لڑکی کو اس بیان کو سننا پڑ رہا تھا۔ ریبرل اور ناستکوں کی محفل اور دوستوں میں رہ کر اس کے دماغ میں صرف مسلمانوں کے لیے نفرت ہی بھری ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو صرف یہی بتایا اور سکھایا گیا تھا کہ مولوی ایک خونخوار بھیڑیا ہوتا ہے جس کا مقصد مال، ہوس، لالچ اور عورت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ مذہب اور دھرم کے نام پر صرف پیسے کمانا ہی اس کا پیشہ ہوتا ہے۔ مگر اب یہ لڑکی ایک مسلم کے آٹو میں بیٹھی ہوئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مولوی کا بیان سن رہی تھی۔ اس بیان میں ایک مولوی صاحب ایک زوردار آواز میں گرج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، پردہ ایک عورت کے جسم کا محافظ ہے، اس کو چہرے سے لے کر جسم کے ہر حصے، ہاتھ پیر تک کو ڈھک کر اس کو ہزاروں کی بھیڑ میں بھی محفوظ ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ پردہ عورت کو شیطانی نظروں سے بچاتا ہے۔ دیکھنے والے اپنی آنکھیں گھما لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی تو شریف لڑکی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، آٹو والے کی میوزک ٹیپ میں مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ پردہ عورت کی ضامن ہے، سلامتی کا ضامن ہے، اس کی پاک دامنی کی ظاہری کی علامت ہے۔ پردے میں ہی عورت کی عزت محفوظ ہے، لیکن بے پردہ عورت کی مثال اس کھلے ہوئے گوشت کی سی ہے جس پر ایک مکھی آتی ہے، اس پر بیٹھ کر اپنا گندھ نکالتی ہے، ہر ایک اسے کھانے کی نگاہ سے دیکھتی ہے، ہر نظر اسے کھانے اور لوٹنے کی نظر سے دیکھتی ہے۔ یہ بیان سن کر اس لڑکی کو
ایسا لگنے لگا تھا جیسے یہ سب الفاظ اسی کے لیے بولے جا رہے ہوں، کیونکہ جب بھی وہ آفس آتی جاتی ہے تو راستے میں ہر لچے لفنگے کی نظر اس پر پڑتی اور اس کو گھورتی رہتی ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی مشکل کا صرف ایک ہی حل ہے۔ اتنے میں اس کی بتائی ہوئی اس گلی میں ٹیکسی پہنچ چکی تھی۔ اس کے گھر کے آگے جا کر وہ آٹو والا رک چکا تھا۔ وہ لڑکی آٹو سے نیچے اتری اور کہنے لگی، پلیز آپ میرا سامان باہر رکھ دیں۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے اپنی امی کو فون کیا اور کہنے لگی، اماں ذرا سنی کو نیچے بھیج دیں، میرے ساتھ میں تھوڑا سامان ہے، اس میں وزن زیادہ ہے، اسے میں اکیلی اوپر لے کر نہیں آ سکتی۔ ماں نے فون پر کہا کہ بیٹا سنی تو گھر پر نہیں ہے۔ تو یہ سن کر آٹو ڈرائیور بولا، میڈم چلو کوئی بات نہیں، چلو میں آپ کا سامان اوپر رکھ کر آ جاتا ہوں۔ لڑکی کے دماغ میں تو پہلے ہی یہ سوچ آ چکی تھی کہ شاید پیسوں کے لالچ میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، چلو اس سے سامان بھی رکھوا لیتی ہوں، اس کے بعد میں جو پیسے مانگے گا وہ اس کو دے دوں گی۔ لڑکی بولی، ٹھیک ہے آپ ہی رکھ دیجئے۔ اس کے بعد میں اس آٹو والے نے اس کا سامان اٹھایا اور فرسٹ فلور پر لے جا کر اس لڑکی کے کہنے پر ایک روم کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے 300 روپے نکالے اور آٹو والے کو دینے لگی۔ یہ دیکھ کر ڈرائیور نے کہا، میڈم یہ 300 روپے کس بات کے؟ تو یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ دراصل کچھ دن پہلے بھی ایک آٹو میں یہاں پر میں آئی ہوئی تھی، اس نے میرے سے 300 روپے لیے تھے اور پھر آپ نے تو میرا سامان بھی اٹھایا ہے، اگر آپ اس کے پیسے الگ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، میں آپ کو وہ بھی دے دیتی ہوں۔ تو یہ سن کر ڈرائیور نے کہا، نہیں میڈم آپ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں، ہماری جتنی پیسوں میں بات ہوئی تھی اس سے زیادہ پیسے میں آپ سے نہیں لے سکتا، اور بات رہی آپ کا سامان اٹھانے کی تو ہمارا دین ہمیں دوسرے لوگوں سے ہمدردی کا درس دیتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا سامان اٹھا کر آپ کی مدد کی، اسی لیے اس کے پیسے میں آپ سے الگ سے نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر آٹو ڈرائیور جانے لگا تو اس لڑکی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا آپ مولوی ہیں؟ ڈرائیور مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ممکن ہے مولویوں کے بارے میں آپ کو غلط جانکاریاں دی گئی ہوں، آپ کو مسلموں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہو، میں ایک مولوی تو نہیں اور حافظ بھی نہیں، لیکن میں ان سے محبت کرنے والا ایک مسلمان ہوں۔ یہ کہہ کر ڈرائیور جانے لگا اور وہ لڑکی اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ دیکھنا ہے تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں۔ ان سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں کوئی نہیں مل سکتی۔ آپ نے عورتوں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی تھی جب لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو وہ انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کا دھرم یا مذہب غلط نہیں ہو سکتا۔ آج کے اس دور میں لوگ اتنے زیادہ مگن ہو گئے جن کو خود اسلام کے بارے میں معلوم نہیں ہے، وہ پھر اپنے بچوں کو اسلام کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ یاد رکھیں، اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، کسی کے کہنے یا سننے سے اس کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر پھر بھی آپ کے دماغ میں اسلام کو لے کر کوئی غلط فہمی ہے تو آپ خود پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں، آپ کو ذرہ برابر بھی کہیں پر کوئی غلطی نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو کہیں پر کوئی مسلمان غلطی یا بدتمیزی کرتے ہوئے دکھائی دے تو آپ اسے صرف اتنا بول دینا کہ تمہیں تمہارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہی سکھایا ہے؟ یقین جانیے، اگر ایک سچا مسلمان ہوگا تو وہیں پر شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے گا اور وہیں پر سچی توبہ کر لے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ جانکاری پہنچ جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔